السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں قاری حامد پیا وظیفہ QHP TV یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ مجھے فیس بک کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر بھی دیکھتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ٹک ٹاک اور فیس بک کو فالو کریں، اور آپ میرے ممبر بن جائیں تاکہ ہم قرآنی طریقہ علاج کو پوری دنیا میں پھیلا دیں۔ میں قاری حامد پیا خلیفہ چشتی نظامی آپ سے مخاطب ہوں، اور میرا کام ہے آپ کو شرک کلام سے بچا کر قرآنی علاج کی طرف لانا، تاکہ آپ اللہ کا غضب اپنے اوپر سوار مت کریں، کیونکہ جب آپ غیر اللہ کی طرف جائیں گے تو رب آزمائش کر رہا ہے آپ سے۔ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ رب جب آپ سے آزمائش کر رہا ہے کہ اس کو میں دکھ تکلیف دے کر آزماتا ہوں کہ یہ کیا کرتا ہے، کس کے پاس جاتا ہے، تو جناب بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کو دکھ تکلیف اور پریشانی ہو، فوری طور پر قرآن کو کھولیں، قرآن کی آیت دیکھیں، اور جناب علی یہ ہے کہ میں آپ کو بالکل ایک آسان طریقہ بتا دیتا ہوں کہ آپ قرآن شریف کو کھولیں، 7 ورقے آگے جائیں، اور آگے جا کر 7ویں ورقے کی 7ویں لائن جو ہے وہ آپ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ جس خواہش کی طلب رکھتے ہیں اللہ پاک وہ خواہش پوری فرما دیں گے۔ آپ نے وہ ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ بڑا آسان سا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک حافظ قرآن کی بات لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں، کیونکہ ہماری زندگی میں حافظ قرآن بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور جناب علی قاری حضرات بھی ساتھ ہیں، اور جناب علی خلیفہ حضرات بھی ساتھ ہیں، اور پیر حضرات بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمیں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ آنے والے وقت میں جو پیر حضرات اور خلیفہ حضرات ہوں گے وہ ہمارے وظیفوں کو اپنے آنے والے مریدین کو تقسیم کریں گے۔ یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ آنے والے مرید کو تقسیم کریں گے، ان کی مشکلوں کے حل کے لیے ہمارے وظیفے تقسیم کریں گے۔ ہم نے اسی لیے یہ جو آگے جو دنیا آ رہی ہے وہ اتنی پڑھی لکھی نہیں ہوگی، اور زیادہ تر ان پڑھ ہوں گے، وہ ہماری ویڈیو کو دیکھ کر سن کر ان وظیفوں کو تقسیم کرے گی، اور ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں۔ اگر آپ کوئی پیر حضرات، خلیفہ حضرات یا عام بندہ ہماری ویڈیو کو کسی کے آگے رکھ کر سنا کر اس کو وظائف بتاتا ہے تو مجھے بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ملے گا۔ اللہ پاک جو ہے مجھ پر بھی رحم فرمائیں گے، آپ پر بھی رحم فرمائیں گے۔ تو حافظ قرآن کا طوائف کے ساتھ عشق ہو گیا۔ وہ ایک ایسے گھرانے میں وہ خاتون رہتی تھی کہ سامنے جناب علی خرادیے کی دکان تھی، جہاں پر حافظ قرآن خراد کا کام کرتا تھا۔ اس کے دل میں اللہ پاک نے شاید کوئی ایسی بات ڈال دی کہ اس نے کہا کہ میں شادی کروں گا تو اس طوائف سے ہی کروں گا، اور اسے گھنونے کاروبار سے ہٹاؤں گا۔ تو اس نے بڑی جدوجہد کی۔ اس علاقے کے اندر، حیدرآباد کے اندر، مختلف علاقوں کے محلوں کے اندر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں دم درود کرنے والے، وہ کئیوں کے پاس گیا، اسے فائدہ نہیں ہوا۔ اور پھر جناب علی یہ ہے کہ جگہ جگہ پر اس نے جناب علی رابطے کیے، کراچی میں رابطے کیے، نواب شاہ میں رابطے کیے، سکھر میں رابطے کیے، اور جتنے واقف عامل ملے ان کے پاس گیا، اس کا کام نہیں ہوا۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ کوئی کچھ بتا رہا ہے، کوئی ہدا اسماعیل جوگی کا بتا رہا ہے، کوئی علم جفر کے ساتھ کوئی چیز بتا رہا ہے، کوئی کچھ بتا رہا ہے، کوئی کچھ بتا رہا ہے۔ وہ ہندو جو ہیں، جو اپنے وہ پڑھتے ہیں کلام، وہ بتا رہے ہیں، اور عیسائی اپنے کلام بتا رہے ہیں۔ تو وہ بیچارہ در بدر پھرتے پھرتے ایک خطیب صاحب کے پاس وہ مسجد میں پہنچا، تو اس نے کہا کہ بیٹا آپ پریشان مت ہو، آپ جناب قاری حامد پیا کا یہ نمبر ہے، آپ اس کو کال لیں اور ان کو واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کریں۔ تو مجھے اس بندے کی کال آئی، حافظ صاحب کی، اور وہ کہنے لگے کہ جناب میں شرمندہ ہو کر یہ بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ شرمندہ نہ ہوں، آپ جو بھی بات ہے مکمل مجھے بتا دیں، اللہ پاک آپ کے اوپر رحم اور کرم فرمائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میری 2 خواہشیں ہیں، ایک تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بدکار عورت بدکاری چھوڑ دے، اور دوسرے نمبر پر میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں کہ کسی طریقے سے میری شادی ہو جائے، میں قرآن کا حافظ ہوں، مجھے کوئی بھی آپ عمل بتائیں گے وہ میں کر لوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ آپ پریشان مت ہو،
آپ اللہ کا دروازہ کھڑکائیں، رب العالمین مدد کریں گے آپ کی خواہش نیک ہے، آپ کا ارادہ نیک ہے، اور آپ گناہ آلودہ زندگی سے ایک خاتون کو بچانا چاہتے ہیں، تو آپ پریشان نہ ہو، اللہ پاک کرم فرما دیں گے۔ تو اس شخص کو میں نے ایک وظیفہ بتایا، اس حافظ صاحب نے وظیفہ پڑھا، اور کافی دن تک وظیفہ پڑھا، کیونکہ وہ جب بھی اس سے رابطہ کرتا تھا وہ خاتون کہتی تھی بھائی تمہاری انکم کتنی ہے؟ وہ کہتی تھی میں دن میں 3,000 روپیہ کماتی ہوں، تم 300 روپیہ کماتے ہو، تم میرا خرچہ کیسے اٹھاؤ گے؟ اس نے کہا کہ اگر آپ نکاح کے لیے راضی ہو جائیں تو میں آپ کو کے لیے محنت کروں گا اور آپ کا گھر چلاؤں گا، لیکن وہ ضد کر رہی تھی کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی کیونکہ میں زیادہ پیسے کماتی ہوں، میرا خرچہ زیادہ ہے۔ تو میں نے اس کو جب وظیفہ بتایا تو وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، اس نے 20-25 دن وظیفہ پڑھا، اور اس کے بعد اس نے کال کی کہ جناب وہ خاتون جو ہے وہ اس میں تھوڑی سی نرمی آ گئی ہے۔ میں نے کہا آپ اس کو وظیفے کو جاری رکھیں، جس وقت حکم اللہ کا ہوگا یہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر تمہارے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے گی۔ ایسا ہی ہوا، جب اس نے جناب علی سب کچھ وظیفے کی پاوریں بڑھتی چلے گئی، زبان خالص ہوتی گئی، جھوٹ سے رکاوٹ ڈالی، جھوٹ چھوڑا، حسد کینہ بغض عداوت دل سے نکال کر جب خلوص دل کے ساتھ جناب وظیفے کو پڑھا تو انشاءاللہ اس کا کام ہو گیا۔ اس کا کام کیا ہوا؟ اس طائف کے وجود سے 3 بیٹے پیدا ہوئے، تینوں ہی حافظ قرآن ہوئے۔ کیسا اللہ کا نظام ہے! رب جو چاہے سو کر سکتا ہے، یہ قدرت نے پہلے ہی سسٹم لکھا ہوا تھا کہ یہ حافظ قرآن اس سے محبت کرے گا، اور محبت میں اسے اپنے لیے مجبور کر کے اس کے شادی کرے گا، اور اس میں سے حافظ قرآن پیدا ہوں گے۔ تو وظیفہ کیا تھا؟ میں نے جو وظیفہ اسے بتایا حافظ صاحب کو، میں نے کہا یہ تو حافظ صاحب قرآن کے حافظ ہیں، انہیں کوئی مشکل بھی نہیں ہوگی، تو میں نے اسے وظیفہ جو بتایا تھا وہ میں نے وظیفہ بتایا تھا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّتْ مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ اللہ کی بات ہے، یا ودود ہو یا سبوح ہو یا ذوالجلال والاکرام، یہ وظیفہ میں نے اسے بتایا۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّتْ مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، یا ودود ہو یا سبوح ہو یا ذوالجلال والاکرام۔ تو 313 مرتبہ اس وظیفے کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اول آخر 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ اول آخر جو درود ابراہیمی پڑھایا جاتا ہے نا، اور بیچ میں جو ہے وظائف پڑھائے جاتے ہیں، تو یہ درود شریف ایسا وظیفہ ہے جو رد ہوتا ہی نہیں۔ تو آگے پیچھے جب درود شریف ہوگا، درمیان میں آپ جناب وظیفہ پڑھیں گے تو اس میں ایک قوت اور پاور ہو جائے گی، اور آپ کی خواہشیں اللہ رب العالمین پوری فرما دیں گے۔ تو اس نے جب وظیفہ پڑھا تو میں بھی آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں نا بھائی، یہ وظیفہ جو ہے آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، چھوڑے ماں باپ کو، آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو زندگی تو آپ نے گزارنی ہے۔ آپ جناب علی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر اور یکسوئی کے ساتھ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس کا تصور رکھ کر، ان کے والدین کا تصور رکھ کر اس وظیفے کو پڑھیں، اور پڑھ کر رب سے دعا کریں کہ یا رب العالمین میں شریعت کے مطابق شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے آسانیاں پیدا فرما، اور اللہ پاک آسانیاں فرمائیں گے۔ اور ایسا زبردست وظیفہ، اور اللہ پاک خود فرماتے ہیں وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّتْ مِنِّي۔ جب اللہ نے محبت تمہارے دلوں میں ڈال دی تو دنیا کی کون سی طاقت تمہیں جدا کر سکتی ہے؟ تو مجھے امید ہے کہ آپ حضرات ضرور بضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، اور فیس بک والے اور ٹک ٹاک والے فالو کریں گے، اور ہمارے ممبر بن کر ہم نے مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا درس اور دیے ہوئے وظیفے اور قرآن کی ہر آیت کو ہر بندے تک پہنچانا ہے، تاکہ وہ شرک کلام کی طرف نہ جائے۔ اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میرے ممبر بن جائیں، اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ آؤ ہم مل کر نیکی پھیلائیں، قرآن کی بات ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت تک پہنچا دیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور میرے ساتھ چلیں گے، اور اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔